قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت۔ نفس کیسے کمزور ہوتا ہے تو یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، کسی ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کیسے ہوگی۔ ہماری بدنی امراض کے لیے یا صحت کے لیے ہم جو بدن کے ماہرین ہیں، طبی ماہرین ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اب روحانی ماہرین سے پوچھیں کہ یہ نفس بڑا تگڑا ہے، اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جس شخص کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور کہتے ہیں میری اندر کی بیماریوں کا علاج جس شخص نے کیا ہے وہ مولا جلال الدین رومی ہے۔ تو جلال الدین رومی ایک معالج کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی نظر میں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے جو ہمارے اس مرض کے لیے ہو، کہ ڈاکٹر آگے جس ڈاکٹر کا پتہ بتائے گا پھر وہ باکمال ہی ہوگا نا۔ تو عام آدمی تو ہو سکتا ہے کسی عطائی کا پتہ بتا دے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں جگہ سے دم کروایا، مجھے اس سے دم آ گیا، تو ہم دم کروانے بھاگ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں ان چکروں کے اندر اور بیماری کے منہ میں۔ وقتی طور پہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دم شم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہ میں ٹھیک ہوں، لیکن بیماری اندر پھیلتی رہتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں پراپر، اور پھر بیماری اتنی پھیل جاتی ہے پھر علاج نہیں ہوتا۔ تو جب وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہے ان کے نفسیات کی وجہ سے تو وہ شور کرنے لگ جاتے ہیں میں بڑا بہتر ہو گیا ہوں، اور عورتیں کہتی ہیں نہیں پہنا میں تو ٹھیک ہی ہو گئی۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور باقی لوگ بھی اس طرح چل پڑتے ہیں، تو یہ ایک عجیب رنگ اور عجیب ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بھی بیماری کے حوالے سے ماہر سے پوچھا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے گا۔ عام آدمی اپنے انداز سے بات کرتے ہیں، تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جناب اس شعبے کا ڈاکٹر کیا، تو وہ صحیح ڈاکٹر بتائے گا۔ اب ماہر سے پوچھا گیا، ماہر بھی کون ہے؟ جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، اور اقبال نے جس کو اپنا مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں علامہ رومی کا، اور رومی آگے ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں۔ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں حضرت رومی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عشق کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے، اور حضرت رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین کس مرتبے کے شخص ہیں؟ تو ان سے پوچھئے کہ آپ ماہر ہیں، اقبال کا مرشد بھی آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے، تو آپ بتائیے یہ نفس کا علاج کیا ہو؟ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نفس کا علاج کیسے کرنا ہے، چونکہ یہ نفس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا ہو، یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کا علاج کریں۔ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تیرے پاس 3 اسلحے موجود ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں ذرا سن لیجئے، اور اس نیت سے سنیے کہ ہم اس ماہ صیام میں اس پر عمل کریں گے اور اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ تقریر محض تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ کے ہر سال کوئی بات سنا جوں اور آپ ہر سال سن لیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ ایک ماہر روحانیات کے ماہر نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں۔ تو کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر 3 اسلحے ہوں تو ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ پہلا اسلحہ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر۔ دوسری بات شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ اور تیسری بات نیزائے تنہائی و ترک ہجور، اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ کہتے ہیں 3 اسلحے اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ نفس قابو میں آ جائے گا۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں
تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے، 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہے، اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے، نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، بالخصوص نوجوانوں کے نام، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے۔ کیوں کہ نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور